قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان بغیر تیاری کے اس دنیا سے جاتا ہے، اس نے تیاری نہیں کی ہوتی، تو جب اس کی روح نکلتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے صرف 1 منٹ کا، 1 لمحے کا وقت دے تاکہ میں کچھ خیرات کروں، کچھ صدقے کروں اور اپنے لیے کچھ جمع کروں۔ ان مشکل لمحوں کو کیسے آسان کیا جاتا ہے، اس کے لیے علماء نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بتائی ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کا یہ وقت بڑا آسان ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ ایک سفر ہے، اور ہم سارے اس سفر پہ زندگی کی گاڑی چلا رہے ہیں۔ زندگی کا سفر جس کا بھی ختم ہوتا ہے، وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ میرے ماں جی، میرے نانی جی، ان کا گھر، ان کے بہن بھائی اسی طرح اس گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ آباد گھر، وہ ہنستے بستے سارے ایک ایک کر کے ان کی منزلیں آتی چلی گئی، اور وہ اپنے گھر کو پہنچتے گئے، یہاں تک کہ یہ اس گھر کے آخری تھے جو آپ آج اپنی منزل کو پہنچ گئے ہیں۔ ہم ساری اس دنیا میں جو آئے ہیں، ہمارا آنا ایک ترتیب سے ہے اور جاننے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، لیکن آئی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم دنیا میں اپنی جنت کے اندر اپنا سامان جمع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے میرا آپ کا گھر بنایا ہے۔ اس گھر میں بہت ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، جیسے ہم اپنا یہاں اس دنیا میں گھر بناتے ہیں، اس میں ہمیں چارپائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس گھر میں برتنوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس گھر کی خوبصورتی کے لیے ہمیں جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ چیزیں ہمیں آخرت میں چاہیے۔ یا اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی کمی ہو تو اس کو اور پورا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک بچی کی شادی ہوتی ہے تو سارے مل کر اس میں حصہ ڈالتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، تو وہ گھر بھر جاتا ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، آخرت کا جو ہم سب کا گھر ہے، اس میں ہمیں اپنا سامان خود جمع کرنا ہے، وہاں کے لیے ہمیں سامان خود اکٹھا کرنا ہے۔ اور یہ جو سفر پہ چلے ہیں بابا جی، ہمارے پیارے ماں جی کے بھائی، زندگی کا ایک لمبا عرصہ انہوں نے گزارا ہے، رہ کر بھی انسان اسی طرف جاتا ہے۔ چاہے وہ زندگی کتنی بھی لمبی گزار لے، اس کا آخری یہی والا انجام ہے۔ کتنا انسان طاقت والا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ چلنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، وہ کھا نہیں سکتا، وہ پی نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس زندگی کا جو انجام ہے وہ ڈراؤنا رکھا ہے؟ ایک وقت ہوتا ہے کئیوں کو سہارا دینے والا آج بہت سارے سہاروں کا محتاج ہے، کئیوں کا خیال رکھنے والا آج خود اس بات کا محتاج ہے کہ اس کا کوئی خیال رکھے۔
ان کے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ انہیں وقت دے اور ہم ان سے پوچھے کہ انہیں کیا چاہیے، تو انہیں یہ چاہیے کہ انہیں ایک لمحہ ملے اور یہ اپنی اس زندگی میں تھوڑا سا کوئی کام کر لیں. حالانکہ جو زندگی یوں گزار کے گئے ہیں وہ اتنی خوبصورت ہے. ان کی اگلی زندگی ایمان کے ساتھ گئے ہیں، اپنے نیک اولاد کو چھوڑا ہے. لیکن پھر بھی جب انسان اس سفر پہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ایک لمحہ اگر مجھے دنیا کا ملے تو میں اپنے لیے کوئی کمائی کروں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان بغیر تیاری کے اس دنیا سے جاتا ہے، اس نے تیاری نہیں کی ہوتی، تو جب اس کی روح نکلتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے صرف ایک منٹ کا، ایک لمحے کا وقت دے تاکہ میں کچھ خیرات کروں، کچھ صدقے کروں اور اپنے لیے کچھ جمع کروں. آج ہم سب کے پاس ایک قیمتی وقت ہے، اس کو ہمیں قیمتی بنانا ہے. اور یہ وقت ایسا ہے کہ آپ دیکھیں بابا جی کو سب نے دیکھا ہوگا، ان کا رہن سہن دیکھا ہوگا، ان کا بولنا دیکھا ہوگا. آج کیا بات ہے کہ ہم سارے ان کے پاس موجود ہیں. انہیں اللہ نے ایک بیٹی دی، بیٹی ایک ہوں یا 10 ہوں، ماں باپ تو ان کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے. آج وہ رو رہی ہیں، پلٹ کے ایک بار بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ چپ ہو جائیں، آپ کو کیا ہوا ہے. یہ وہ میری بہنوں دھچکا ہے جو ہر رشتہ ختم کرا دیتا ہے، ساری بولی بند کروا دیتا ہے. یہ وہ انسان کو لگنے والا دھچکا ہے، یہ وہ بیماری ہے جو ہر ایک سے انسان کو اجنبی کر دیتی ہے. اور یہ بیماری مجھے آئے گی، آپ کو آئے گی، ہمارے بچوں کو آئے گی، ہر ایک کو آئے گی. یہاں دیکھیے جب انسان لیٹ گیا، اپنے پاس چارپائی ہے، بستر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس سفر میں کیا شے کام آئے گی؟ یہ سفر جو شروع ہو رہا ہے، یہ سفر ہمیں قیمتی بنانا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ کون انسان ہے کہ جس انسان کا یہ والا وقت بہت خوبصورت ہو جاتا ہے، اسے وہ جب فرشتہ نظر آتا ہے تو وہ خود کلمہ پڑھاتا ہے، اور اس کے آخری لمحوں میں اسے آخرت کا گھر نظر آتا ہے. تو یہ کون سا ایسا عمل ہے، کون سے ایسے کام ہیں جس سے انسان کا یہ آخری وقت بڑا آسان ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمیں اچانک سے کوئی ایسا بندہ جسے ہم جانتے نہ ہو ہمیں نظر آ جائے تو کتنا گھبرا جاتے ہیں. اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، ان کا جو جسم ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے جو جسم دیا ہے، اگر انسانوں کو کوئی اور سزا نہ ملے تو ان کا جو سامنا ہے وہ بہت بڑی سزا ہے. وہ ایک ڈراؤنے ہے، ایک سخت ہے، ان کی آواز سخت ہے. اتنے سارے فرشتوں کے ساتھ وہ آتے ہیں اور آ کر انسان کی روح نکالتے ہیں. اور سانسوں کی جہاں تک بات ہے، آپ دیکھیں تھوڑی دیر ہم اپنا سانس روکے تو کتنا عجیب لگتا ہے کہ ہم روک سکتے ہیں، لیکن فرشتہ سانس نکال رہا ہے اور یہ اتنا مشکل وقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تم میں سے ہر ایک کا جو سانس ہے وہ گلے تک پہنچتا ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، جتنے تم پاس ہو سب دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس وقت تمہارے پاس ہوتے ہیں اور تم دیکھ نہیں رہے ہوتے. میری بہنوں ساری زندگی اللہ کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، اور جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سفر پر کون پاس آتا ہے؟ اللہ پاس آتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پاس ہوتے ہیں پر ہمیں تم دیکھ نہیں رہے ہوتے. وہ اللہ جو مشکل گھڑیوں میں پاس ہے، وہ اللہ ہمیں اس جہان میں پہچاننا ہے. اور یہ جب وقت آتا ہے، یہ مشکل لمحے جب آتے ہیں
ان مشکل لمحوں کو کیسے آسان کیا جاتا ہے، اس کے لیے علماء نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بتائی ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کا یہ وقت بڑا آسان ہوتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کا یہ وقت بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہر انسان کو اس جہان میں، جب وہ کچھ نہیں تھا، جب اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، کہ اتنا پیارا رشتہ دیا، جس نے پالا بڑا کیا اور ایک وجود دیا، طاقتور بنایا، دنیا میں لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس قابل بنایا، اور انہیں ماں باپ کہتے ہیں۔ اور ماں باپ چاہے پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، پیارے ہوں یا بدصورت ہوں، اونچی شان والے ہوں یا کمی لوگ ہوں، ماں باپ ہیں، اور ان کے ساتھ اولاد کو حق ہے کہ وہ اچھا سلوک کرے۔ اچھے سلوک میں کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، ماں باپ کا خاص خیال رکھا جائے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے لباس کا، ان کی تنہائیوں کو دور کرنے کا۔ اور جب ماں باپ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں تو ان کا غصہ بڑھ جاتا ہے، وہ بچے ہو جاتے ہیں تو ان کی باتوں کو برداشت کرنا، چاہے ہم کتنے بھی سمجھدار ہو جائیں، کتنے بھی ہم عقل مند ہو جائیں، ماں باپ سے زیادہ عقل مند ہو جائے، خود کو سمجھے، پر ماں باپ کی ایک ایک بات اولاد کے لیے بڑی ہی عقل والی ہے۔ یہ سوچ کر کہ میں عقل مند ہوں اور میری امی کو تو بالکل کچھ نہیں پتا، میرے ابو کو تو کچھ نہیں پتا، نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کا خیال رکھنے والے انسانوں کا یہ وقت بڑا اچھا ہوتا ہے۔ آج سب سے زیادہ جن کا خیال نہیں رکھا جاتا وہ ماں باپ ہے۔ آج دیکھیے ہماری یہ خالہ ہے، ان کے ابو جی چلے گئے، ان کی دعاؤں کا سلسلہ رک گیا۔ ماں باپ تو اولاد کے لیے صرف دل کے اندر خیال لائیں تو اللہ تعالیٰ اولاد کے نصیب بدل دیتے ہیں۔ صرف دل کے اندر ماں باپ اگر خیال لے آئے اولاد کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب بدل دیتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ کے ہاتھ اٹھ جائیں تو پھر تو اولاد کو اللہ کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ لیکن کیا ہے، آج ہم سارے اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں کہ کیا ہم اپنے ماں باپ کی دعائیں لے رہے ہیں۔ یہ قیمتی دولت، یہ قیمتی سامان تھوڑے سے وقت کا ہے۔ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی بنایا ہے کہ آپ اگر ہر صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کرتے ہیں چہرے کی، تو حدیث میں آتا ہے کہ مقبول، جسے قبول کیا جاتا ہے، وہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے انسان کو، سبحان اللہ، صرف دیکھنے کا۔ اور اگر بات مانے تو پھر کتنا ثواب ملے گا۔ ہم سارے اتنے دور دور سے آئے ہیں اور اپنے بابا جی کو ان باتوں کا ثواب پہنچانے کے لیے بول رہے ہیں، تو ہم سارے یہ کوشش کریں کہ اپنی باتیں ہم گھروں میں اپنوں سے ہم تھوڑی دیر کے بعد مل لیں گے، بات کر لیں گے، تو جب خاموشی سے سنیں گے تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ تو میری بہنوں اور بچیوں، ماں باپ اللہ تعالیٰ کا انمول تحفہ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے انسان کا یہ مشکل ترین وقت آسان ہوتا ہے۔ آج ہم جن جن کے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کا خیال رکھیں ہر طرح کا، اور اگر وہ دنیا میں نہیں موجود ہیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ ماں باپ اگر موجود نہیں ہے اور اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے تو سب سے قیمتی اولاد کے پاس وہ دعا ہے جو اس نے اپنے ان ماں باپ کے لیے کی جو اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ یہ ان کی خدمت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے، ماں باپ کی خدمت کا بدلہ صرف اللہ دے سکتا ہے۔ 3 بھائیوں کی بات آتی ہے کہ 3 سگے بھائی تھے اور ماں باپ کی جائیداد زیادہ تھی،
لیکن संभालने के लिए सिर्फ एक बेटा तैयार था, बाकी नहीं। उस बेटे ने पहचान लिया और उसने अपने भाइयों से कहा कि आप लोग सारे सामान तकसीम करो, मुझे मेरी दौलत दे दो, यानी मेरे माँ बाप। उन्होंने सारा सामान ले लिया। एक भाई ने माँ बाप ले लिए। जिन्होंने सारा सामान लिया उसमें कोठियां थी, उसमें बहुत सारी कंपनियां थी जिसमें बहुत कारोबार होता था, बहुत जायदाद थी। और उस वक्त की जायदाद ऊंट थे, बकरियां थी, गाय थी, सब वो तकसीम हो गया और इसके पास कुछ भी नहीं आया। यहाँ तक कि ये दिन को मछलियां पकड़ता और उनको बेचता, उससे जो पैसे मिलते वो माँ बाप का खाना खरीद के लाता, बच्चों का। अब जिन्होंने सारी दौलत ली थी, एक एक करके उनसे वो सारी दौलत खत्म हो गई। जिसने माँ बाप वाली दौलत ली, माँ बाप के होते हुए तो इतनी अमारत नहीं आई, गुर्बत रही है। माँ बाप एक एक करके, पहले वालिदा चली गई, फिर वालिद साहब चले गए। जब दोनों चले गए, और बाज जगह आते दोनों मौजूद थे, तो अल्लाह ताला ने इस मछलियां पकड़ने वाले को हीरे दिए, उन मछलियों के अंदर से। इसने जब हीरे बेचे तो वक्त के बादशाह ने खरीदे और इतनी दौलत इसके हाथ आई कि ये लोगों पर दौलत लुटाना शुरू हो गया और लोगों को बताता था, लोगों अनमोल दौलत अपने हाथ में लो, माँ बाप की दौलत लो, तुम्हें अल्लाह इतनी दौलत अता करेगा दुनिया की कि तुम लोगों पर खर्च करते करते थक जाओगे। आज हम कहते हैं कि हमारी इतनी सी तनख्वाह है और ज्यादा अम्मी के कपड़ों पे चली जाती है, अब्बू के दवाइयों पे चली जाए, हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। सबसे कीमती वो पैसा है जो हमारे माँ बाप पे लगता है। सबसे कीमती वो वक्त है जो हमारे माँ बाप के पास हमारा लगता है। आज जितनी भी हम यहाँ बैठी हुई हैं, अपने माँ बाप के पास हम वक्त लगा कर तो देखें, हमारे बच्चे उस वक्त को कीमती जानकर हमारे पास बैठेंगे। आज हम अपने माँ बाप पे खर्च करके तो देखें, हमारे बच्चे कमेटियां डालकर पैसे जमा करके हमारे हाथों में देंगे, क्योंकि आज हम अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं। आप देखिए कि सिर्फ माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, बोल से, हाथ से, अपने रवैये से, तो अल्लाह ताला कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर रही है कि मौत के वक्त कलमा नसीब हो रहा है। मौत के वक्त कलमा नसीब हो रहा है। मौत के वक्त कलमा नसीब 3 बातों से होता है। सबसे पहली बात है कि इंसान अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे। अब जो हम बुजुर्ग यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, जाहिर है अगर माँ बाप नहीं है तो फिर याद करें कि किस किस वक्त में मैंने अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक किया। अब वो नहीं है तो मुझे क्या करना है, उनके लिए दुआ करनी है। उनकी नमाजें रह गई थी तो जो मेरे पास थोड़े से पैसे जमा है उनका सदका देना है। मेरी वालिदा, मेरे वालिद की नमाजों का सदका जाए और उनकी नमाजों की अदायगी उनके अमाल में लिखी जाए। उनकी तरफ से सदके देना, उनके लिए हाथ उठाकर दुआ मांगना। आप देखिएगा आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे आपके समझाने से, मेरे आपके रोने से हमारी औलाद हमारी नहीं बन सकेगी। हाँ, हम जैसा करेंगे वैसा होगा। आज अपने माँ बाप के साथ अच्छा करेंगे, हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छा करेंगे। और खास करके ये वक्त हम सब पे आने वाला है। आज बाबा जी दुनिया से गए हैं, मैं जाऊंगी, आप जाएंगे, हमारे बच्चे जाएंगे। तो हम जितना अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे, ये वाला वक्त उतना आसान होगा। अल्लाह क्या कह रहे हैं, वनहनु अक़रबु इलैहि, मैं तुम्हारे पास होता हूँ, वलाकिन ला तुबसिरून, तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा होता। तो आप देखिए ये वक्त कितना खूबसूरत है, जिस वक्त में मेरा आपका अल्लाह हमारे पास है। लेकिन अल्लाह की मदद कब आएगी, जब हम सारे इस वक्त में अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे। और दूसरी बात, ये इधर कोई बोल रहे हैं ना, सारों को मेरी आवाज नहीं जा रही, यहाँ जो पीछे बोल रहे हैं। थोड़ी सी देर है, थोड़ी सी देर। और दूसरी बात जो है जिससे ये मौत का वक्त आसान होता है, एक तो ये है ना कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, और दूसरा क्या है कि आप जब अकेले बैठे हों, जब तन्हा हो, जब कमरे में हो, जब सेन में बैठे हो, तो आपकी तन्हाई बहुत प्यारी हो।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੀਬਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, दूसरे दिए गल्ला कर रहिए, बुराइयां करने रहिए। दो सस्सा मिल गया ते नौ दी बुराई, दो नौहां मिल गया ते सस्सा दी बुराई, दो बच्चियां मिल गया ते ननाणा दी बुराई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया कि अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना तो भी ज्यादा सख्त गुनाह है। यानी दूसरे इंसान की बुराई जिस असी करने हैं ते ई बुराई बदकारी तो भी वड्डा गुनाह है। अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। ते जिस भी इकल्ले बवीए, चाहे वो कमरे च होवे, किसी भी जगह ते तन्हा होवे ते साडी तन्हाई बहुत प्यारी होवे। आज ते साडियां तन्हाइयां खत्म हो गई ना, मोबाइल आ गया, मोबाइल च मुख्तलिफ तरह दी गल्लां चीज़ां आ गईयां ते मोबाइल तकने च असीं इतने मसरूफ हो गए ने कि पता ही नहीं असीं इकल्ले हैं। और जिस ना इकल्ला टाइम खूबसूरत गुजरिया उसनी मौत ना वक्त बहुत अच्छा है। और तीसरे नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान ना मफहूम है कि मौत ने टाइम किस इंसान ने कलमा नसीब होना जेड़ा 5 वक्त की पक्की नमाज पढ़े और खास करके फजर नी और असर नी नमाज ना जेड़ा एहतमाम करे, ओ उस बंदे या मौत ने टाइम अल्लाह ताला खुद कलमा पढ़ाने कलमा नसीब करने। ये बड़ा औखा टाइम है, बड़ा मुश्किल वक्त है। जितने सारे आए हुए हो आज असी सारे नीयत करिए कि ये 3 काम साड़ी जिंदगी पक्के हो सन। एक माँ बाप ना अच्छा सलूक करना, दूसरा अस सारे नी तन्हाई पाक होवे, और तीसरे असी सारे 5 वक्त ने नमाजी बनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगे दुआ वे कि अल्लाह ताला अस सारे जिंदगी इस्लाम ने मुताबिक गुजारना नसीब करे और मौत के वक्त अल्लाह ताला ईमान नसीब करे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।